الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و گزار ہونے سے قبل میں جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر اپنی محبتوں کا خراج، اپنی عقیدتوں کا خراج اپنے پیارے آقا ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت میں سرشار ہو کر جس طریقے سے پڑھاؤ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارکہ میں جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور فضیلتیں آپ ہر جمعہ سماعت کرتے رہتے ہیں کم و بیش تقریباً، اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال جمعہ کی فضیلت مسلم ثبوت ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعہ کے فضائل اور اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ جو ہی اذان پکاری جائے تیزی کے ساتھ تمام کاموں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر مسجد میں آ جائے. اگر ہم نے اہتمام جمعہ کر لیا تو حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اہتمام جمعہ کرنے والے کی پروردگار عالم بخشش فرما دیتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی یہ نیکی ہے لیکن بہت معنی رکھتی ہے. ہمیں چاہیے کہ پوری طریقے سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. گزشتہ ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ سوالات قائم کیے تھے اور آپ نے جوابات دینے کی کوشش کی تھی. بہت ممکن ہے کہ جواب نہ بن پڑا ہو اور آپ کو شاید اس دن سے آج تک سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا کہ جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب کیا ہے. میں نے سوال قائم کیا تھا کہ آپ خیریت سے ہیں ابھی آپ خیریت سے ہیں؟ کہیں آپ جس طریقے سے آپ جواب دیتے ہیں. سلام کرتے ہیں تو سلام کے بعد ہم یہی پوچھتے ہیں عموماً. ہم نے تکیہ کلام بنایا ہوا ہے اور بہتر ہے کہ ہم تکیہ کلام بنائے ہوئے تاکہ ایک مسلمان کی خیریت دریافت کریں. اس سے بہتر تکیہ کلام کوئی اور ہو نہیں سکتا. پھر سامنے والا جواب دیتا ہے الحمدللہ، ماشاء اللہ یا ٹھیک ہے. اس طریقے سے اپنے اپنے انداز میں سامنے والا جواب دیتا ہے. تو آپ خیریت سے ہیں تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہم نے اس دن کے بعد سے آج، چونکہ میں آپ کی خدمت میں کھڑا ہوا ہوں تو میں اس سوال کو پھر دہرا رہا ہوں. تو شاید آپ اس کا جواب سوچتے ہوں گے دل و دماغ میں، اور اگر آپ اپنے دماغ کو حرکت دیں گے، دل و دماغ جب یکساں سوچ و فکر میں لگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو کوئی نہ کوئی جواب مل جائے. لیکن آپ کے ذہن و دماغ میں اس کا جواب ہونا چاہیے. خیر، اس بات سے قطع نظر میں آپ کی خدمت میں ایک اہم بات یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یا اہم سوال وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پچھلے ہفتے آپ سے کیا تھا. سبھی لوگ نہاتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، سبھی نہاتے ہیں. کوئی بالٹی سے، کوئی پاٹ سے، کوئی جگ سے، کوئی کود کر، کوئی گوتا لگا کر، کوئی تیر کر. ہر طریقے سے لوگ نہانے والے موجود ہیں. کوئی ایک بالٹی نہا رہا ہے، کوئی چار بالٹی میں گزارا کر رہا ہے.
اس طریقے سے ہم نہاتے ہیں. کوئی پائپ کے ذریعے نہا رہا ہے, پائپ اٹھا لیا, جتنا چار. غسل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے نہیں معلوم ہمیں. بدن پر نجاست ہے, نجاست صاف ہو رہی ہے, نجاست کے اثرات ختم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں نہیں معلوم ہمیں, لیکن ہم نہا رہے ہیں. لوگوں کو لگنا چاہیے نہا لیے. صابن اچھے سے اچھا ہم استعمال کر رہے ہیں, صابن سے چھوٹے تو شیمپو استعمال کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ تر و تازہ لگے اور خوشبو آئے, سر سے بدن سے خوشبو آئے, یہی ہے. ورنہ پانی سے بہترین کوئی پاک کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے, تو پانی سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی. بہرحال ہم اسے محسوس کرتے ہیں کہ صابن وغیرہ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے تو خوشبو آتی ہے, تو بدبو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. سب اپنی جگہ. نہانے یعنی غسل کے کتنے فرائض ہیں, یہ ہمیں بہت سارے لوگ پچھلے ہفتے نہیں آئے تھے, وہ بھی آئے ہوں گے. اور پچھلے ہفتے تو ماشاءاللہ ایسا ہو گیا کہ وقت سے سب ختم ہو گیا معاملہ, تو بہت سارے لوگ بیچارے ویسے ہی جمعہ چھوڑ دیے ہوں گے. تو غسل میں کتنے فرائض ہیں بولیں آپ؟ میں آپ کو مائک کے ذریعے سے کہا تھا, آپ ایسے ایسے کہیں, تنہا تنہا بھی اگر آپ کہیں گے تو اس کا جواب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو معلوم. یہ خطاب کرنا, واز کرنا, یہ کوئی کوئی کرے گا, لیکن اس چیز کا سیکھنا یہ ہر کسی پر ضروری ہے. علم دین کا سیکھنا ہر کسی پر ضروری ہے. بولیں, ہر کسی پر ضروری ہے. خطاب موقع بہ موقع ہوتا ہے, لیکن اس چیز کی جانکاری ہماری زندگی کے ساتھ ہے, ہونا ہی چاہیے معلوم. نہیں معلوم ہے, ہمیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جانا ہوگا کہ بھئی آپ ہمیں سکھائیں, ہمیں بتائیں, ہم پڑھنا چاہتے ہیں, ہمیں معلومات حاصل کرنے کا موقع فراہم کریں آپ. یہ ہونا چاہیے. تو غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ بیک وقت بولیں آپ, یہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے. 3 فرائض ہیں, ٹھیک ہے. پہلا جو ہے وہ کیا ہے, آپ بولیں. کلی کرنا. اصل میں یہ میں اگر نہ بولوں تو آپ پورے ہفتے بھر نظر نہیں آئیں گے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنا مؤثر ہو یہ خطاب یا یہ گفتگو کہ ہفتے بھر میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے. آپ پھر آئندہ ہفتے آئیں گے, یہ چیز بھول جائیں گے, اور اس پر اگر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا, آپ کا نہانا نہیں ہوگا. وہ پتہ چلا کہ بدن پر ناپاکی تھی, گندگی تھی, صاف ستھرے ہوئے نہیں, چل دیے نماز پڑھنے. پتہ چلا کہ عبادت نہ نہانا صحیح ہوا ہے, نہ عبادت صحیح ہوئی ہے, نہ دعا قبول ہوئی ہے. شیطان ہم پر حاوی رہے گا, نقصان پہنچاتا رہے گا, اور ہم شیطان کے تابع ہو کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوں گے, گناہ کر رہے ہوں گے. تو پہلا کیا ہے, بولیں آپ, کلی کرنا. دوسرا ناک میں ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب ایسا نہیں کہ آپ ناک اٹھا لیں اور اس میں پانی جو ہے وہ چڑھا لیں, پتہ چلا کہ وہ سانس رک جائے گی آپ کی, تو پتہ چلا کہ خیر کرنے گئے تھے, شر ہو گیا. ناک میں پانی چڑھانا یعنی یوں پانی لے اور پھر اس کے بعد ناک میں نرم ہڈیوں تک پانی پہنچائے, تاکہ جو اس میں میل کچیل یہ تمام چیزیں باقی ہو اسے صاف کر لیا جائے آسانی کے ساتھ. اور تیسرا کیا ہے, بولیں آپ, سارے بدن پر جو ہے وہ پانی بہا لیں. آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں جیسا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی کے مطابق آپ غسل کرنے کی کوشش کریں. یقیناً آپ کا پہلے آپ جو غسل کر رہے ہوں گے علمی کی بنیاد پر, اور اب جو غسل کریں گے معلومات کی بنیاد پر, دونوں میں بے انتہا فرق ہوگا. اس چیز کا جاننا بھی ہم پر ضروری ہے. 60 سال 70 سال 50 سال زمانہ گزر جاتا ہے, عمر بیت جاتی ہے, لیکن ہمیں معلومات نہیں ہوتی کہ اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. اور معلومات نہیں ہوگی
تو ہم لاکھ عبادت کر لیں اللہ کی بارگاہ میں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں یا ایسی ایسی غلطیاں جو ہمیں علم میں نہ ہو اور بڑی غلطیاں ہوں، ہماری عبادتیں رب کی بارگاہ میں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی. یہ جاؤ لے جاؤ اپنی بات، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے ہمارے. اس لیے جو ہے وہ معلومات رکھنا بے انتہا ضروری ہے. اس لیے انسان پر سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے. کیا حاصل کرے؟ سب سے بڑا فرض کہ وہ علم حاصل کرے. اور علم حاصل کر لے گا تو پھر اسے عبادت کرنے میں آسانیاں پیدا ہوگی، عبادت آسانی کے ساتھ کر سکے گا رب کی بارگاہ میں. تو یہ وہ بات ہے جو میں نے گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. غسل کے فرائض، غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پر پانی بہانا. اس پر آپ عمل کریں اور آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے گھروں میں، اپنے گھر کے بچوں کو، گھر میں اور جتنے لوگ ہیں فیملی ممبر، انہیں بھی آپ یہ بتائیں کہ اس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے. پتہ چلا بندہ ناپاک تھا اور جو ہے وہ بالٹی میں یا بڑے بڑے جو ہے ڈرم وغیرہ آتا ہے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، پتہ چلا کہ جو ہی ہاتھ ڈالا وہ خود جو ہے وہ جس پر غسل فرض تھا، پتہ چلا کہ وہ پانی بھی جو ہے وہ ناپاک ہو گیا. تو اس طریقے سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ نہا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے نہائے ہوں گے، کسی کا غسل نہیں ہوا. یہ باریکیاں ہیں اور آج عبادتیں بے لذت ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم ایک تو عبادت کرتے نہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو بے لذت عبادت. اس کی باریکیاں یہ ہیں کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. اسی لیے جو ہے عبادتوں میں لذت ملنا بند ہو گئی ہے اور ہم عبادتوں سے کوسوں دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی سب بنیادی وجہ ہے. ہمیں موقع سے یہ تمام باتیں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جو ہی نماز ختم ہو جائے، بطور خاص جمعہ کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جو ہی نماز ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وہ زمین پر پھیل جاؤ. جیسے سمٹ گئے تھے ویسے اب بکھر جاؤ، پھیل جاؤ روئے زمین پر. اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اب اللہ کا فضل تلاش کرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فضل و انعام و اکرام تم پر نازل فرمایا اسے تلاش کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو. جو اسباب و وسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے انہی اسباب و وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تم اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اس سے لازمی طور پر یہ معنی لیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ فضل الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یعنی حلال چیز کو تلاش کرو. اور لازمی معنی اگر لینا ہو یا سمجھنا ہو اسے آسانی کے ساتھ تو یوں سمجھا جائے کہ کسب حلال کی تلاش میں نکل پڑو، حلال کمانے کے جستجو میں، تلاش میں نکل جاؤ اور حلال کماؤ. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور مقام پر جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے آرام کی چیز بنا دی ہے، آرام. اور فامشوا فی مناکبها اور زمین کے سطح زمین پر، زمین کے اوپر تم چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور اللہ کے رزق سے کھاؤ. اللہ تبارک نے جو تمہیں عطا فرمایا اسے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک نے جو زمین کو وسائل سے بھر دیا ہے اور اب زمین میں وسائل کی کوئی کمی موجود نہیں ہے. وسائل کی کوئی کمی موجود، ہر چیزیں اللہ تبارک نے مہیا فرما دیا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر فرما دیا. زمین میں، آسمان میں، پہاڑوں کی بلندی پر، جہاں کہیں بھی جو چیزیں انسان کے مفاد میں تھی یا ہونی ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا کہ انسان اسے بروئے کار لائے
اور اسے حاصل کرے اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. یہ اللہ تبارک نے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی. ارکان اسلام یعنی ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض اسلام کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں پر اگر کوئی فرض عائد ہوتا ہے تو حلال روزی کا کمانا ہے. یہ بہت بڑا فرض ہے. بہت سارے فرائض ہیں انسان پر، بہت سارے کمپلسری نیسسری ایسے معمولات ہیں، ایسے کام ہیں جو انسان کو کرنا ہی ہے ہر حال میں. ان امور میں سے، ان باتوں میں سے کسب حلال یعنی حلال روزی کمانا بھی انسان پر فرض ہے. ان فرائض میں سے انسان پر حلال روزی کمانا بھی فرض ہے. اور اس سے بھی حلال روزی کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ کسب حلال انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. قیامت کے روز جس طرح دوسرے فرائض کو پورا کرنے کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس حد تک اس نے فرض عین کو پورا کرنے پر توجہ دی تھی، اسی طریقے سے روزی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کمایا تھا، اسباب و وسائل اکٹھا کیے تھے، کس طریقے سے اکٹھا کیے، کن امور کو بروئے کار لاتے ہوئے تم نے جو ہے وہ کسب مال کیا، کمائی جو ہے تم نے کمایا کس طریقے سے کمایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوچھا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا. جہاں پر تمام فرائض کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کوشش ہوگی، سوال ہوگا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، اگر یہ کیا تو کس طریقے سے کیا. بعض پرس ہوگی تو اسی طریقے سے حلال کمائی کے تعلق سے رب کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کمایا تو کیسے کمایا، اس بارے میں پوچھا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزی کا حلال ذریعہ تلاش کرنا فرض کے بعد فرض عین ہے. رزق اور روزی، یہ جو ہے روزی کا حلال ذریعہ تلاش کرنا، روزی تو بہت سارے ذریعے سے مل جائے گی، لیکن حلال ذریعہ تلاش کرنا یہ فرض کے بعد انسان پر بہت سارے فرائض ہیں، ان فرائض کے بعد انسان پر فرض عین ہے کہ وہ حلال کمائی تو کرے، کمائی کمائے، لیکن جو ہے اس کی کمائی حلال ہو، یہ اس پر فرض ہے، اس کی کمائی حلال ہو. آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہم جو ہے حلال کمانا ہماری کمیونٹی میں، ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں اب حلال سے حرام کی آمیزش ہوتی جا رہی ہے. لوگ ایک نمبر مال پر گزارا کرنا مناسب نہیں سمجھتے، ابھی 2 نمبر والا شروع کر دیا. ایک نمبر چھوڑ کر 2 نمبر کام شروع کر دیا. تھوڑا لگاؤ زیادہ ملے، یعنی چاہتے ہیں کہ راتوں رات مالدار بن جائے. لوگ شارٹ کٹ طریقے سے لوگ پیسہ کمانا چاہ رہے، چاہے جیسا بھی ہو، پیسہ ہے چاہے جیسا ہے، پیسہ ہے چاہے جیسا ہے. لوگوں نے بڑے شارٹ کٹ طریقے نکالے اور حلال اور حرام میں تمیز کرنا ہماری قوم، میں اغیار یا دوسرے اور قوموں کی بات نہیں کرتا، ہماری قوم میں یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں اور ہو رہے یہ کہ حلال و حرام میں پھر فرق نہیں رہ جاتا. اور پھر لازمی طور پر جب ہم وہ غذا کھائیں گے جس میں حرام کی آمیزش ہے، یا حرام مال اگر ہم کھا رہے ہیں اور ہم اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، تو لازمی طور پر جو خون بنے گا وہ کبھی جو ہے وہ حلال چیز کی طرف اولاد کو مائل نہیں کرے گا، اولاد نافرمان ہی ہوگی. اور خود ہماری سوچ و فکر گندی ہوگی، ہماری سوچ و فکر میں کبھی شریعت کی موافقت نہیں پائی جائے گی. اس لیے جو ہے حرام سے بچنا یہ بھی انتہا ضروری. حلال کمانا یہ وقت کی ضرورت نہیں بلکہ ہم پر فرض ہے کہ ہم جہاں پر روزی رزق کے تلاش میں نکل رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ ہم کون سا طریقہ اپنا رہے ہیں، کون سا طریقہ اپنا رہے ہیں. میں تو ابھی یہ بھی جانتا ہوں کہ پتا چلا کہ ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے کی خاصی تعداد پیسے ہیں ان کے پاس، اور فارغ البال لوگ ہیں. وہ ایک بزنس ایسا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورت کے وقت وہ
یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں تم کو جو ہے تمہاری ضرورت میں لوگ قرضہ مانگتے ہیں تو وہ قرضہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ یوں کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ہم تم کو مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ دے رہے ہیں اور اب جب تم ہمیں لوٹانا تو 1,10,000 چاہیے ہم کو یا 1,05,000 چاہیے. یہ جو اس طریقے سے ہمارے سماج میں لوگ ٹکوں کا کاروبار شروع کیا اور نہ جانے کون کون سے کاروبار ہیں تو شروع کر دیا. اب کیا ہو گیا کہ سامنے والا جو ہے وہ اس کی ضرورت پوری ہوئی، اس نے پیسہ لوٹانا ضروری سمجھا تھا، لیکن اب یہ 5,000 وہ دے گا اس کو بڑھا. کیوں دے گا یہ؟ تو اب یہ جو 5,000 روپے ہیں یہ سود ہے، یہ ربا ہے، مسلمان سے لے نہیں سکتا یہ. اور کیوں دے؟ اگر کوئی اپنی مرضی سے یوں دے دے کہ بھئی آپ میری ضرورت پر کام آئے لہٰذا میں اپنی خوشی سے آپ کو دیتا ہوں تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی مانگے تو یہ سود ہے، مطالبہ. کس چیز کا آپ مانگ رہے ہیں؟ ایسے ہی بہت ساری ایسی جو ہے وہ ایسے کاروبار لوگوں نے شروع کیے، لوگ دھوکہ دے کے جو اب پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. بھیم کوم ہمارا پاور لوم کی صنعت ہے، اس میں بھی بڑی طریقے سے لوگ ٹرک لگا لگا کے چوری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور مال کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تباہ ہو گیا یہ انڈسٹری جو ہے، یہ صنعت جو ہے تباہ ہو گیا. کچھ لوگوں نے یہ کام شروع کیا اور پوری انڈسٹری کو تباہ کر دیا، پوری صنعت کو تباہ کر دیا، چونکہ اس میں چوری داخل ہو گئی، جھوٹ بولنا داخل ہو گیا، بے ایمانی داخل ہو گئی. اس طریقے سے ناپ تول کا معاملہ. آپ مارکیٹ میں گئے سبزی ترکاری لینے کے لیے، کچھ چیزیں آپ وزن کروا رہے ہیں، پتا چلا کہ وہ ناپ تول کرنے والا دکاندار وہ ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے. نظر بجی کہ وہ اپنا کام کر گیا، پتا چلا کہ وہ اس کے لیے وہ مال لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے پورا پیسہ لیا لیکن چیز دی ہے آدھی. جب جو چیز دینی نفس چیز جو ہے، نفس شے جو ہے، اس میں وہ سامنے والے سے دھوکہ کر رہا ہے، اس کے لیے درست نہیں. اس طریقے سے قصاب ہے، گوشت دینے والا، کسی نے اسے کہہ دیا کہ ایسا ہے کہ گوشت دو فلاں جگہ سے، اب اس پہ جو وہ ہیر پھیر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور اس طریقے سے وہ پیسہ حاصل کرتا ہے. تو یہ سب دھوکے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام مال سے بچنے کا حکم دیا، حلال کمانے کی کے تعلق سے تاکید فرمائی کہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ. تو بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو ان چیزوں سے بچتے نہیں. ہمیں چاہیے کہ بچیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کے تعلق سے کہ ہاتھ کی کمائی رزق حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ اور بہترین ذریعہ ہے، بلند ذریعہ ہے. اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تاکید فرمائی. حضرت مقدام بن معدی کریبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. دوسروں کی دعوت پر کھایا تو کیا کھایا؟ جو اپنی کمائی سے کھایا. یا دوسروں کا کھایا تو کیا کھایا؟ جو اپنی کمائی سے کھایا اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. اپنی محنت کی کمائی کا کھاتا ہے، خون پسینہ یکجا جمع کر کے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ محنت کے طور پر جو اسے اجرت ملتی ہے، جو تنخواہ ملتی ہے، جو پیسہ ملتا ہے، پھر اسے بروئے کار لاتے ہوئے وہ خود بھی کھائے، اپنی اولاد کو کھلائے، تو اس سے بہتر کوئی کھانا ہے ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. بادشاہ تھے اور بادشاہ کا مزاج تو یہ ہوتا ہے کہ پوری رعایا اسی کی ہے، پوری بادشاہت اسی کی ہے، پوری کنگڈم اسی کی ہے. بادشاہت وہ چاہے جہاں سے کھائے، جیسے کھائے، کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کے مرتبہ نبوت کا کمال ہے کہ وہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ حلال کمائی جو وہ کھاتے تھے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کا کھانا کھاتے تھے. اس طریقے سے ہماری قوم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کماتے ہی نہیں.
अल्लाह ताला ने ताकत क़ुव्वत तवानाई अता फरमाई है, लेकिन काम चोर है, काम चोर है। एक दिन काम किया 4 दिन फुर्सत, 4 दिन काम किया हफ्ते भर फुर्सत, कुछ पैसे आ गए महीनों फुर्सत। एक बहुत बड़ी तादाद है काम चोरों की, और यही वजह है कि घर का निज़ाम, घर का माहौल काम चोरों से बिगड़ रहा है। यहाँ तक कि शादी करके ले आते हैं, ब्याह करके लाते हैं, बीवी को नानो नफका देने की हैसियत नहीं होती उनकी, जबकि अल्लाह ताला ने हट्टा कट्टा जिस्म तंदुरुस्त तवाना रखा है, वो मेहनत मजदूरी करें। और ये ऐसा शहर है कि ये ज़रख़ेज़ शहर है, हर आदमी यहाँ पर मेहनत मजदूरी करता है तो कुछ ना कुछ हासिल करता है हर महीने में। बड़ी काम चोरों की एक बड़ी तवील लिस्ट है। मैं तो ऐसे ऐसे केसेस जानता हूँ कि लोग आते हैं तो पता चलता है कि वो मियाँ बीवी की बनती नहीं है। मालूमात जब तफासिल जमा करने लगो तो पता चलता है कि वो शौहर जो कमाता ही नहीं, लाजमी तौर पर है, जब कमाओगे नहीं तो कैसे पूरा करोगे, और अगर बाल बच्चे हो गए तो और मुसीबत है। तो लाजमी तौर पर फिर वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक वो टिकते नहीं, फिर वो लाजमी तौर पर जो है वो टूटना होता है रिश्तों में, तलाक हो जाती है, खुला हो जाता है फिर वो। और बहुत सारे ऐसे मामलात मेरी निगाहों के सामने, काम चोर जो ये बढ़ रहे हैं हमारी कौम में, और इसकी सबसे बड़ी वजह वालिदैन बच्चों को लापरवाह, रात रात भर वो जागते हैं। हमारे माशरे का हाल है ये, रात रात भर जागेंगे, दिन में सोएंगे, तो कौन सा काम करने वाले बताइए आप। ये सब हमारे घर के बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, बच्चों के बाप हो गए हैं, लेकिन उन्हें इतना शऊर नहीं आता, कि इतना शऊर नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूँ इसका नुकसान खुद मुझको हो रहा है, मेरे बाल बच्चों को हो रहा है, मेरी फैमिली को हो रहा है। लोग गलत निगाहों से, ऐसे लोगों को लोग गलत निगाहों से फिर देखते हैं, उनकी कोई समाज में इज्जत नहीं होती। छड़ा छाप मुकाट, ये जो भिवंडी के जुमले हैं, हमारे शहर के जुमले मुकाट कहते हैं, कि कोई वैल्यू नहीं होती। फिर हर जगह लटक के खा लिया, चलता बना, जहाँ लंगर तलाश किया वहाँ बैठ के खा लिया, चलो आज की भूख मिट गई, कल देखेंगे। ये है हमारे समाज की हकीकत, आप बताएं है नहीं है ऐसा मामला? बहुत सारे घर टूट गए इसी वजह से, काम चोरों की तादाद। अभी मुझे पता चला कि हमारे मोहल्ले में, हमारे अपने इलाके में न जाने कितने ऐसे अड्डे हैं जहाँ पर हमारे नौजवान रात रात भर, सुनते होंगे सभी लोग, रात रात भर बैठकर हुक्का पीते हैं, अय्याशी करते हैं वो, और मंशियात ड्रग्स सप्लाई होता है, वो ड्रग्स पीते हैं, चरस गांजा जो भी उनको मैसर होता है, वो तस्कीन की खातिर हर वो काम करते हैं, रात भर वो यही सब करते हैं और बैठते हैं, गाली गलोच, ये वो हजार बुराइयां वहाँ होती है। और फिर उसके बाद जैसे ही अजान फज्र होती है तो देखिए आप, फिर अजान फज्र को अलार्म समझते हैं वो, कि अब चलो अब सोने का टाइम हो गया, लिहाजा अब फज्र में मस्जिद में भी नहीं नजर आएंगे आपको, सीधा वो अपने अपने घर जाए। बाप भी नहीं पूछता कि बेटा तू कहाँ था, कोई पूछने वाला नहीं है, ये भी आज़ाद है। और फिर वो नौजवान का हाल ये होता है, नौजवानों का, कि वो चरसी गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, और खतरनाक अमराज के शिकार होते हैं। हुक्का पीने वालों की तादाद बढ़ रही है, सबका काम धाम कुछ नहीं, और खर्चे जबरदस्ती के हजारों उनके पास मौजूद हैं, और समाज के लिए बोझ बने हुए हैं, घर वालों के लिए बोझ बने हुए हैं। तो हम इस पर बतौर खास तवज्जो दें कि हमारे कम्युनिटी का, हमारे फैमिली का, हमारे घर के, हमारे मोहल्ले के लोगों में कोई बेरोजगार ना रहे, हलाल पाकीज़ा रोजी कमाता हो और इज्जत के साथ जिंदा रहे। अल्लाह तबारक तआला को ये बेइंतहा पसंद है। हुजूर फरमाते हैं कि रिवायत है कि हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा ज़रिए माश पाकीज़ा है? आक़ा नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी का अपने हाथ से कमाना और हर जायज़ तिजारत जो है ये पाकीज़ा है, हर जायज़ तिजारत जो है वो पाकीज़ा माश है। तो हर जायज़ तिजारत जो हम करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी पुरानी तारीख रही है कि अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें सफीना, कश्ती बनाने की का हुनर दिया हुआ था। आपने कश्ती बनाई, और अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाने के बाद काफ़ी साल तक वो कश्ती बनती रही, अल्लाह के हुक्म से वो कश्ती मुकम्मल हुई, और फिर उसके बाद कौम उसी कश्ती के ज़रिए से नजात पाई, अल्लाह के नबी। और इस तरीके से अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम हद्दाद थे,
अल्लाह ताला ने इनके हाथों पर लोहा नर्म फरमा दिया था, ये लोहा पकड़ के मोड़ दे, जिस तरफ चाहे मोड़ दे, ये हाल था। और जैसा चाहे जो चाहे बनाए, नफा बख्श चीज लोहे से जो कुछ बन सकती थी जरूरत के वक्त, वो तमाम चीजों पर आपको दस्तरस हासिल है और आप वो तमाम काम किया करते। अब उसके बाद जो है फरमाते हैं कि उससे बहुत सारी नफा बख्श चीजें बनाते थे और उससे जो उजरत मिलती थी उससे अपना खर्चा चलाया करते। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मिल्कियत अता फरमाई थी, बादशाहत अता फरमाई थी। चाहते तो शहंशाह मिजाज रखते, लेकिन नहीं, आपने अपनी मेहनत को तरजीह दी कि मैं मेहनत करके जो है वो आपसे हासिल करने की कोशिश करूं। नबी इस तरीके से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नज्जार थे, बड़े या कारपेंटर थे और ये हुनर जानते थे वो। फिर उसके बाद उसके जरिए से जो आमदनी होती थी उससे वो अपना खर्चा चलाया करते थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम खुद बकरियों को चराया करते थे, बकरियों को चराया करते थे, तिजारत फरमाया करते थे और तिजारत से जो आमदनी होती थी उससे अपना कस्बे माश किया करते थे, जिंदगी गुजारा करते थे हुजूर। और लोगों को ये तरगीब दिया करते थे हलाल खाओ और हलाल में ही जो है अपनी आफियत तलाश करो, सरकार फरमाते थे। इस तरीके से असहाब रसूलुल्लाह हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इन्हीं चीज़ों पर अमल करते रहे, वो पाकीज़ा हलाल कमाने की सोचते थे। आज हमने जो है वो हलाल कमाई को छोड़कर हराम की तरफ जो है हम बढ़ने लगे और यही वजह है कि हम हमारे माशरे की तबाह होने की एक वजह यह भी है कि हमने हराम को करीब कर लिया और हलाल को दूर कर दिया। इन तमाम बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए और हलाल कमाने और हलाल खाने और हलाल से ज़िंदगी गुजर बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे समाज में कमाई यानी रिस्क तलाश, रिस्क कस्बे माश करने वाले, हलाल रोजी तलाश करने वाले अब जो है वो इस तरीके से भी ये कारोबार शुरू कर दिया है कि हराम की आमेज़िश हो रही है, सूद ब्याज का कारोबार शुरू कर दिया है और न जाने कौन कौन से ऐसे कारोबार शुरू कर दिए जो जायज़ नहीं है हमारे लिए, और हम बाज़ाब्ता तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे हासिल कर रहे हैं और उससे अपना घर चला रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को संजीदगी के साथ समझने की ज़रूरत है और जहाँ हमें महसूस हो जाए कि ये कमाई हराम की है उससे पूरी तरीके से बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी खता हुई परवरदिगार मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और खड़े हो जाएं, सुन्नतें अदा फरमाएं। अच्छा, आपकी बारगाह में एक अपील और भी है कि आप हज़रात को सुनकर बेहद खुशी